بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مجاہدین غزوہ ہند کتاب کی ویڈیو نمبر 5۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے سلطان محمود غزنوی کے بارے میں بات کی تھی۔ سلطان محمود غزنوی کا ذکر ابھی جاری ہے۔ آج کی ویڈیو میں بھی ہم سلطان محمود غزنوی کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ نے سلطان محمود غزنوی کی پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو آئی بٹن پر میں اس کا لنک شیئر کر رہا ہوں، آپ وہاں پر کلک کر کے پچھلی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، تقریباً 1001 میں سلطان محمود غزنوی کی ہندوستان کے خلاف پہلی مہم صرف خیبر کو فتح کرنے کے لیے تھی۔ یہ کام مکمل کرنے کے بعد اگلے سال انہوں نے پشاور میں جے پال سے مقابلہ کیا۔ ہندو راجاؤں کے پاس جو سب سے بڑی طاقت تھی وہ ان کے ہاتھی تھے، یعنی آج کے دور کے ٹینک۔ افغانوں کو اس سے قبل ہاتھیوں سے جنگ کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ جے پال 40 ہاتھیوں کو لے کر میدان میں اترا کہ جو اس زمانے کے لحاظ سے ایک بہت بڑا آرمرڈ ڈیویژن تھا۔ سلطان اپنے صرف چند ہزار کے لشکر کے ساتھ اس جمع غفیر سے ٹکرائے۔ سلطان خود اس جنگ کی قیادت کر رہے تھے۔ بھپرے ہوئے افغان بجلی کی طرح ہندوؤں پر ٹوٹ پڑے۔ ہندوؤں کو بھی اس سے قبل ایسی دلیر فوج سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود جلد ہی ہندو فوج کے قدم اکھڑ گئے۔ سلطان بنفس نفیس اگلی صفوں پر لڑتے ہوئے راجہ جے پال کے قریب پہنچ گئے۔ اس حوصلہ شکن صورتحال کو دیکھتے ہوئے جے پال نے ہتھیار ڈالنے کو ہی غنیمت سمجھا۔ جے پال اپنے تمام بیٹوں سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے اعلیٰ کردار اور اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے جے پال کے خلاف مزید کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی۔ سلطان نے اس سے امن سے رہنے کا وعدہ لیا اور فدیہ لے کر اس کو آزاد کر دیا۔ جے پال اپنے بیٹوں اور بچی کچی شکست خوردہ فوج کو لے کر واپس لوٹ گیا۔ پورے ہندوستان میں جے پال کو اس رسوائی پر شدید ہزیمت اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنے دوستوں اور دشمنوں کے طعنوں کی وجہ سے اس کی زندگی دوبھر ہو گئی اور بالآخر اس نے خودکشی کر لی۔ چند سال بعد سلطان کی تیسری مہم بہرا کے راجہ کو شکست دینے کے لیے ترتیب دی گئی کہ جو پنڈی بھٹیا اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں فتنہ گیری کر رہا تھا۔ اس کا انجام بھی جے پال جیسا ہی ہوا۔ راجہ بھٹیا کی سرکوبی کے بعد یہ تمام علاقے پشاور سے لے کر خوشاب اور پنڈی بھٹیا تک سلطان محمود غزنوی کے لیے پرامن ہو گئے۔ اس کے اگلے ہی سال ملتان کے لیے جنگی مہم تیار کی گئی۔ دوستو، وہاں کا حکمران مرتد ہو چکا تھا اور ہندوؤں کے ساتھ مل کر سلطان کے خلاف سازشیں کر رہا تھا۔ جے پال کا بیٹا آنند پال اپنے باپ کی خودکشی کے بعد اس کے تخت پر بیٹھا تھا اور اس جنگ میں ملتان کے حکمران کی مدد کے لیے سلطان کے خلاف لڑنے آیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے ان کی اتحادی فوج کو عبرتناک شکست دی اور ملتان کے حاکم کو تبدیل کر کے اپنا ایک نامزد کردہ حکمران تخت پر بٹھایا اور خود واپس غزنی لوٹ گئے۔ چوتھی مہم بھی ملتان کے حکمران کے خلاف ہی تھی، کیونکہ جس بادشاہ کو سلطان نے تخت پر بٹھایا تھا وہ بھی مرتد ہو گیا تھا۔ ان علاقوں میں مسلمانوں کی دینی اور اخلاقی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ طویل عرصے سے ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہاں کے مسلمان بھی بس برائے نام ہی مسلمان رہ گئے تھے اور ان میں ہندوانہ اور مشرکانہ رسم و رواج پوری طرح سرایت کر چکا تھا۔ اس مرتد حکمران کی سرکوبی کے لیے سلطان ایک مرتبہ پھر ملتان پہنچے اور اپنا کام مکمل کرنے کے بعد دوبارہ واپس غزنی لوٹ گئے۔ دوستو، ان جنگی مہمات کے بعد سلطان محمود غزنوی کے دیگر حملے ہندوستان کے قلب پر تھے۔ اپنے سرحدی علاقوں کو محفوظ کرنے کے بعد آنے والے سالوں میں وہ ہندوستان کے اندر بڑھتے ہی چلے گئے اور فتوچ، گوالیار، دہلی، لاہور اور اجمیر تک جا پہنچے۔ ہر مہم مکمل کرنے کے بعد آپ اپنے دارالحکومت غزنی واپس لوٹ جاتے۔ آغاز میں سلطان محمود غزنوی کا اصل مقصد تو اپنی ریاست کو ان علاقوں تک پھیلانا تھا کہ جو وسطی ایشیا اور خراسان میں تھے۔ ابتدا میں ان کا ہندوستان آنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ اپنی سرحدوں کو محفوظ کر سکیں، لیکن جب اس بت شکن مجاہد نے یہ دیکھا کہ ہندوستان کے راجے مہاراجے مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں اور کوئی منظم حکومت موجود نہیں ہے، تو ان کو موقع ملا کہ آگے بڑھ کر ہندوستان میں موجود بتوں کو توڑتے ہوئے چلے جائیں۔ ان کی تمام جنگی مہمات اسی بت شکنی کے لیے ہی تھی۔ لیکن حیران کن اور غیر معمولی بات یہ ہے کہ جن مقامات پر وہ جنگی مہمات کے لیے جایا کرتے تھے وہ اکثر ان کے مرکز غزنی سے اتنا دور ہوتے کہ صرف وہاں تک پہنچنے میں 3 مہینے کا عرصہ لگ جایا کرتا تھا۔ جیسے کہ فتوچ کا قلعہ، بیچ میں 7 بڑے دریا بھی آتے تھے۔ پورا ہندوستان سینکڑوں راجوں اور مہاراجاؤں میں تقسیم تھا۔
مقامی آبادی ہندو اور مشرک تھی اور مسلمانوں کی دشمن، مگر اس کے باوجود ان پر سلطان کی اتنی ہی دہشت تھی کہ کوئی بھی یہ جرت نہ کرتا کہ سلطان کی رسد یا واپسی کے راستے بند کرنے کی کوشش کرتا۔ مسلمان فوج بے دھڑک ہندوستان میں داخل ہوتی، اپنے ہدف کو نشانہ بناتی، ہزاروں قیدیوں اور بے شمار مال غنیمت کے ساتھ بڑی شان و شوکت کے ساتھ واپس پلٹتی، اور لاکھوں کی آبادی صرف حسرت سے ہاتھ ملتے ان کو دیکھتی رہ جاتی۔ ایک آدھ مرتبہ ہندو راجاؤں نے اگر ہمت کرنے کی کوشش بھی کی تو بری طرح شکست سے دوچار ہوئے۔ اس سے پہلے مغرب کی جانب سے تاریخ میں کسی جرنیل نے ہندوستان کے اتنے اندر جا کر حملے نہیں کیے تھے۔ دوستو، اس وقت ہندوستان کے راجے مہاراجے پنڈتوں کے ساتھ مل کر مندروں کو مرکز بنا کر نیچ ذات ہندوؤں، شودروں، بدھ مت کے پیروکاروں اور جین قوم پر حکومت کیا کرتے تھے۔ مندر صرف عبادت گاہ ہی نہیں تھے بلکہ ان کے سیاسی، مذہبی اور عسکری مراکز بھی تھے۔ مذہب کے نام پر بدترین لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم تھا۔ مندروں پر چڑھاووں کے نام پر پورے ہندوستان سے سونا، چاندی اور غلہ وغیرہ لا کر ان مندروں میں پوجا پاٹ کے لیے جمع کروایا جاتا۔ یہاں موجود پنڈت اس وقت کی دنیا کے امیر ترین سرمایہ دار ہوتے، جبکہ آس پاس غریب عوام بھوکی مر رہی ہوتی۔ بڑے بڑے مندروں میں تو ٹنوں کے حساب سے سونا، چاندی اور جواہرات تجوریوں میں جمع ہوتے۔ راجے اور مہاراجے بھی ان پنڈتوں اور مندروں کی طاقت کے سامنے پر نہ مار سکتے۔ انہی پنڈتوں نے ہندوؤں میں یہ عقیدہ بٹھا دیا تھا کہ جب تک کہ ان کے بڑے بڑے بت سلامت ہیں، اس وقت تک باہر سے آنے والی کوئی طاقت ہندوستان پر قبضہ نہیں کر سکتی۔ لہٰذا ان مندروں پر ضرب لگانا، ان بتوں کو پاش پاش کرنا ایک عسکری اور سیاسی ضرورت بھی تھی۔ ہندو قوم کی فوجی اور سیاسی طاقت کو اس وقت تک نہیں کچلا جا سکتا تھا کہ جب تک کہ ان کے مندروں میں جاری اس استحصال کا خاتمہ نہ کیا جائے۔ اسی بنیاد پر یہ مندر کہ جہاں نہ صرف یہ کہ بت پرستی اور شرک کا کاروبار ہوتا تھا بلکہ یہ اس معاشرے کی فوجی اور سیاسی قوت کا مرکز بھی تھے۔ چنانچہ یہ سلطان محمود غزنوی کے حملوں کا خاص ہدف بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ میں رکھے گئے تمام بتوں کو اپنے دست مبارک سے پاش پاش کیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کو ہمیشہ یہ خواہش ہوتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کریں۔ اس لیے ہمارا یہ بت شکن سلطان جب بھی کسی مہم پر نکلتا تو اس علاقے کے بڑے بڑے بتوں کو اپنے ہاتھ سے ضرور پاش پاش کرتا۔ اس زمانے میں سومناتھ ہندوستان کا سب سے بڑا مندر تھا۔ وہاں ہر سال کئی لاکھ لوگ پوجا پاٹ کے لیے آتے اور چڑھاوے بھی چڑھاتے۔ سومناتھ کے بت کی بہت ساری کرامات مشہور تھی اور انہی افواہوں کی بدولت یہ مندر اور اس میں رکھا ہوا بڑا بت پورے ہندوستان میں جادوئی طاقتوں کا حامل سمجھا جاتا تھا۔ جب سلطان نے سومناتھ کا شہر فتح کیا اور مندر میں داخل ہوئے تو وہ خود بھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک بہت بڑا لوہے کا بت ہوا میں معلق تھا۔ پنڈتوں نے اسی معلق بت کے حوالے سے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ یہ جادوئی طاقتوں کی وجہ سے ہوا میں معلق ہے اور جو کوئی بھی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ سلطان کے ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ اس فاسد عقیدے کی جڑ کاٹی جائے اور اس بت کو پاش پاش کیا جائے، مگر اس سے پہلے وہ خود بھی اس کے مالک ہونے کا راز جاننا چاہتے تھے۔ بہت تفتیش کرنے پر بالآخر مندر کے پنڈتوں نے راز فاش کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس بت کے چاروں اطراف دیواروں اور چھتوں میں طاقتور مقناطیسی پتھر لگے ہوئے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ فولادی بت ہوا میں معلق رہتا ہے۔ اگر دیواریں گرا دی جائیں تو یہ بت خود بخود دھڑام سے نیچے آ گرے گا۔ جب پنڈتوں کو سلطان کے اس ارادے کا علم ہوا کہ وہ اس بت کو توڑنا چاہتے ہیں تو انہوں نے اپنے تہخانوں کے دروازے کھول کر خزانوں کے منہ کھول دیے اور سلطان کو رشوت دینے کی کوشش کی کہ اگر وہ اس بت کو بخش دے تو ان کو یہ ساری دولت دے دی جائے گی۔ اس پر سلطان نے یہ تاریخی کلمات کہے: اگر میں نے اس بت کے بدلے آج قیمت وصول کر لی تو تاریخ مجھے بت شکن نہیں بلکہ بت فروش کہہ کر یاد رکھے گی۔ اس اعلان کے بعد سلطان نے دیواریں گرانے کا حکم جاری کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ فولادی بت نیچے آ گرا۔ جب اس کو توڑا گیا تو اس کے اندر اتنی دولت نکلی کہ جس کا تصور بھی محال تھا۔ وہ دولت کہ جو پنڈت رشوت میں سلطان کو پیش کر رہے تھے اس بت کے اندر سے نکلنے والی دولت کے مقابلے میں معمولی ریزگاری لگتی تھی۔
कोई नूर हीरा कि जो आज तक दुनिया में अपनी आबो ताब और कीमत के लिहाज से अनमोल है और सदियों तक बादशाहों के ताजों की जीनत बना रहा, वो भी सोमनाथ के इसी बुत के अंदर से बरामद हुआ था। अफसोस कि आज ये हीरा मलका बरतानिया के ताज में जुड़ा हुआ है, मगर उस वक्त हमारे सुल्तान महमूद गजनवी इसके मालिक बने। दोस्तों, सुल्तान ने सोमनाथ का ये बुत पाश पाश कर दिया। उसका सर सुल्तान अपने साथ वापस गजनी ले गए और गजनी की जामे मस्जिद के दाखिली दरवाजे के बाहर जमीन में गाड़ दिया कि जिसके ऊपर नमाजियों के जूते रखे जाते थे। सदियों तक इस बुत का सर वहीं पर निशाने इबरत बना रहा। दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनवी जब भी अपनी गज़वा हिंद की मुहिम्मात के बाद वापस गजनी पलटते तो बहुत से हीरे जवाहिरात, दौलत, हथियार और कैदी उनके हमरा होते थे। तारीख दानों ने तहरीर किया है कि एक बार तो 2 लाख कैदी सुल्तान के हमरा गिजनी पहुंचे और यूं लग रहा था कि जैसे गिजनी हिंदुस्तान का कोई शहर है। सुल्तान महमूद गजनवी की इन्हीं जंगी मुहिम्मात ने हिंदुओं की कमर तोड़ने और हिंदुस्तान में आइंदा 1000 साल तक मुसलमानों की मौजूदगी और उनकी हुकूमत के क़याम में बुनियादी और कलीदी किरदार अदा किया। दोस्तों, अब हम सुल्तान महमूद गजनवी की जंगी हिकमत अमली पर बात करेंगे। ये बात हम पहले बता चुके हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी का मरकज गिजनी था। उनकी सल्तनत चारों तरफ से खतरात में घिरी हुई थी। दीगर तुर्क सलातीन भी उनकी सल्तनत पर कब्जा करना चाहते थे। सुल्तान भी अपनी सल्तनत को वसी करने के लिए वस्ती एशिया और दरिया आमू के पार के इलाकों में जंगें लड़ रहे थे। हिंदुओं की फितना अंगेजी की वजह से उनको मजबूरन मशरिक में भी जंगी मुहिम शुरू करना पड़ी। अपनी जंगी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने गैर मामूली जंगी हिकमत अमली अपनाई। हिंदुस्तान में वो बर्क रफ्तार घुड़सवार दस्तों के साथ हमले किया करते थे। एक एक दिन में 40-40 मील का सफर तय करते और मकामी इलाकों से ही रसद लेकर अपनी जरूरियात पूरी करते। उनकी कोशिश होती कि दुश्मन के इलाके पर तवज्जो मरकूज करके बहुत अंदर तक रसाई हासिल करें, फिर उस पर कारी ज़रब लगाएं और वापस अपने मरकज गजनी आ जाएं। हर साल एक मुहिम भेजी जाती और अक्सर मुहिम्मात का यकतरफा फासला तो तकरीबन 3 महीने का होता। अपने मरकज से 1400 मील दूर जाकर हमले करना और उससे पहले कि तमाम राजा महाराजा मुत्तहिद होकर उनके खिलाफ कोई महाज कायम कर सके, इंतहाई बर्क रफ्तारी से वापस आकर अपने आप को महफूज कर लेना, ये इतनी गैर मामूली हिकमत अमली थी कि जिसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती। सिर्फ हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु की फौज नजर आती है कि जो जंगी हिकमत अमली, फुर्ती, बहादुरी, नकलो हरकत और घुड़सवार दस्तों के इस्तेमाल में सुल्तान महमूद गजनवी की फौज से बेहतर थी। इसके अलावा इंसानी तारीख की कोई और फौज या सिपा सालार हिकमत अमली, सूरत रफ्तार और तनख्वाही में सुल्तान महमूद गजनवी की फौज का मुकाबला नहीं कर सकी। दोस्तों, चंद मरतबा ऐसा जरूर हुआ कि कुछ हिंदू राजे इकट्ठे होकर सुल्तान का रास्ता काटने या रोकने के लिए जमा हुए। वो मुहिम्मात आसान ना थी। हिंदू अपने इलाके में ही लड़ रहे होते, उनके किले नजदीक ही कायम होते और उनके लिए अफरादी कुव्वत और रसद मंगवाना भी आसान होता। अक्सर ये होता कि 2.5 लाख हिंदुओं के मुकाबले में सिर्फ 15 या 20 हजार मुजाहिद सुल्तान के साथ होते, मगर फिर भी जंग का नतीजा यकसा ही रहता, यानी दुश्मन की शिकस्त फाश और मुसलमानों की फतह। तारीख इस बात की गवाही देती है कि उन घमसान की जंगों के दौरान कई ऐसे मौके भी आए कि जब मुसलमानों की शिकस्त यकीनी नजर आती थी, मगर ऐन जंग के दौरान सुल्तान घोड़े से उतर जाते और सजदा रेज होकर अल्लाह के हुजूर मदद की दरख्वास्त करते और फिर गैब से अल्लाह की मदद नाजिल होती और दुश्मन की फौज तितर बितर होना शुरू हो जाती। एक मौका ऐसा भी आया कि जब दुश्मन की एक भारी फौज सुल्तान के मुकाबले पर आई। सुल्तान के पास फौज इंतहाई कम थी और तसादुम की सूरत में शिकस्त यकीनी। सुल्तान अपने मामूल के मुताबिक अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो गए और गैबी इमदाद के तालिब हुए। सुबह उठकर देखा तो दुश्मन की फौज अपना पड़ाव समेट कर जा चुकी थी। मुसलमान सिपा सालारों की जिंदगी में ये बात मुश्तरक है कि उनमें फनून जंग, जंगे हिकमत अमली और दिलेरी के साथ साथ एक ऐसा गैर मामूली रूहानी पहलू भी शामिल होता कि जो उनकी जंगों में फैसला कुन किरदार अदा करता था। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक अपनी टोपी में पिरो रखे थे। तारिक बिन जियाद को बराह रास्त फतह इंदलिसिया की बशारत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में अता फरमाई थी।
آنے والے وقتوں میں سلطان نورالدین زنگی ہو یا سلطان صلاح الدین ایوبی یا پھر سلطان محمد فاتح، ان تمام مجاہدوں میں یہ بات قدر مشترک تھی کہ ان کی جنگی حکمت عملی اور دلیری اور شجاعت کی بنیاد ان کا اللہ اور اس کے رسول سے وہ روحانی تعلق تھا کہ جو ان کو ایک مافوق الفطرت اور پر اسرار وجود بنا دیتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی ہندوؤں کی سازشی اور فتنہ انگیز طبیعت سے بہت اچھی طرح واقف تھے۔ انہوں نے ہندوؤں کے خلاف جو جنگی مہمات شروع کی ان میں اس بات پر توجہ مرکوز رکھی کہ پہلے دشمن کی فوجی تنصیبات تباہ کیے جائیں اور پھر ان کی فوج کو کچل کر رکھ دیا جائے۔ اس کے بعد ان تمام مذہبی اور روحانی مراکز کہ جن سے ہندوؤں کی عقیدت تھی ان کو تباہ کر دیا جائے اور یوں دشمن کو نفسیاتی شکست سے بھی دوچار کر دیتے۔ تیسرے مرحلے میں وہ ہندوؤں کی حکمران جماعت مثلاً پنڈتوں اور برہمنوں کی معاشی طور پر کمر توڑ کر ان کو ذلیل و خوار کر دیتے۔ جب استحصالی حکمران طبقے کو ذلیل و خوار کر دیا جاتا، معاشی طور پر ان کی کمر توڑ دی جاتی، فوجی تنصیبات تباہ ہو جاتی اور ان کے مذہبی عقائد پر کاری ضرب لگا دی جاتی، تو پھر ہندوؤں میں سلطان کے سامنے مزاحمت کرنے کی ہمت ہی نہیں رہتی تھی۔ یہی سلطان محمود غزنوی کا رعب و دبدبہ اور حکمت عملی تھی کہ جس کو آنے والی صدیوں میں تمام مسلمان حکمرانوں نے اختیار کیا۔ نتیجتاً اگلے 1000 سال تک مسلمانوں نے اپنے سے کئی گنا زیادہ تعداد میں موجود ہندوؤں پر حکمرانی کی اور کبھی ہندوؤں کی جرت نہ ہوئی کہ مسلمان حکمرانوں کے خلاف کوئی باقاعدہ بغاوت کر سکیں۔ آج بھی ہندوؤں کی تاریخ میں اس 1000 سالہ غلامی کے دور کو انتہائی ذلت اور رسوائی سے بیان کیا جاتا ہے۔ اس پر انتہائی شرمساری کا اظہار کیا جاتا ہے کہ کس طرح مغرب سے آئے ہوئے مٹھی بھر مسلمان 1000 سال تک ہندوؤں پر حکمرانی کر کے چلے گئے۔ یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی حکومت کو انگریزوں نے ہندوستان سے بے دخل کیا۔ ہندو کبھی بھی یہ کام نہ کر سکے اور نہ ہی کبھی کر سکتے۔ انگریزوں کی 90 سالہ حکمرانی کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ ہندوستان میں ہندوؤں کی حکومت قائم ہے، اور آج پاکستان اسی جگہ کھڑا ہے کہ جہاں آج سے 1000 سال قبل سلطان محمود غزنوی موجود تھے۔ پاکستان کے حکمرانوں اور قوم کے لیے ان جنگی مہمات میں غیر معمولی سبق ہے کہ جو اس وقت سلطان محمود غزنوی نے فتنہ انگیز ہندوؤں کے خلاف برپا کی۔ اگر پاکستان کی خارجہ پالیسی ان اصولوں پر استوار کی جائے کہ جن کی بنیاد سلطان محمود غزنوی نے اس وقت کے ہندوؤں کے خلاف رکھی، تو پاکستان آج بھی ہندوستان پر اپنی دہشت اور دھاک بٹھا سکتا ہے۔ پاکستان کے دفاع، حفاظت اور عزت و آبرو کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہندوستان کے ساتھ وہی رویہ اختیار کیا جائے کہ جو سلطان محمود غزنوی نے ہندوؤں کے ساتھ اختیار کیا تھا، کیونکہ ہندو صرف طاقت کی زبان ہی سمجھتے ہیں۔ اگر ان کو موقع دیا گیا تو وہ جے پال کی طرح فتنہ گیری کے ذریعے مسلمانوں کی ریاست کو توڑنے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ آج وہ پاکستان کو توڑنے کی سازشوں میں مصروف ہیں۔ مشرقی پاکستان کو ہندوؤں نے انہی ریشہ دوانیوں اور سازشوں سے توڑ کر الگ کیا تھا، اور اب ان کا ہدف پاکستان کی ریاست ہے۔ پچھلے چند برس سے پورا پاکستان شدید خونریز دہشت گردی اور فتنہ خوارج کی لپیٹ میں ہے۔ یہ تمام جنگ اور دہشت گردی ہندوستان کے مشرق ہندو خوارج کے ساتھ مل کر پاکستان کی اسلامی ریاست کے خلاف برپا کیے ہوئے ہیں۔ نہ تو یہ خوارج امن اور محبت کی زبان سمجھتے ہیں اور نہ ہی ان کے آقا مشرق ہندو۔ دونوں کا علاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بڑا واضح بیان فرما دیا ہے۔ خوارج کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ جہنم کے کتے ہیں اور ان کو جہاں دیکھو قتل کر دو۔ ہندوستان کے بارے میں اللہ کے نبی نے غزوہ ہند کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ جس طرح سلطان محمد فاتح نے فتح قسطنطنیہ کی بنیاد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر رکھی تھی، اور سلطان محمود غزنوی اپنی جنگی مہمات کی بنیاد غزوہ ہند پر رکھتے تھے، اسی طرح اب پاک فوج کو اپنی جنگی حکمت عملی کی بنیاد امن کی آشا پر نہیں بلکہ غزوہ ہند پر رکھنی چاہیے۔ دوستو، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہندوستان کے مشرق کبھی بھی پاکستان کی اسلامی ریاست کے وجود کو قبول نہیں کریں گے۔ ہندوستان کے مشرقوں کے ساتھ پاکستان کے مسلمانوں کا تصادم ہمیشہ جاری رہے گا، حتیٰ کہ ایک فیصلہ کن جنگ دونوں قوموں کی قسمت کا فیصلہ کر دے گی۔ ہندوؤں کی گزشتہ 2000 سالہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہندوستان کبھی بھی ایک واحد اور متحد ریاست کے طور پر ایک ہندو سربراہ کے ماتحت قائم نہیں رہ سکتا۔ اس کو اگر متحد کیا ہے تو مسلمانوں نے یا پھر مختصر عرصے کے لیے انگریزوں نے۔
آج بھی ہندوستان میں 150 سے زائد تحریک آزادی اور بغاوتیں برپا ہیں کہ جو ہندوستان کو درجنوں ریاستوں میں تقسیم کرنے کے لیے زور لگا رہی ہیں۔ شمال مشرقی ہندوستان میں آسام، تری پورہ، ناگالینڈ اور بوڈو لینڈ سے لے کر ماؤ نواز نکسل باغی، تامل علیحدگی پسند، خالستانی سکھ اور کشمیر کے مسلمان بھارت کے خلاف علم بغاوت بلند کر چکے ہیں۔ پچھلے چند برس میں بھارتی ریشہ دوانیوں اور فتنہ انگیزی کی وجہ سے 1 لاکھ سے زائد مسلمان پاکستان میں دہشت گردی کی بھینٹ چڑھ کر شہید یا زخمی ہو چکے ہیں اور یہ جنگ ابھی تک جاری ہے۔ اگر پاکستان کی ریاست کو آنے والے وقتوں میں فتنہ انگیز ہندوؤں کی ریشہ دوانیوں سے بچانا ہے تو اس کا صرف ایک ہی واحد حل ہے، ہندوستان کو دوبارہ یا تو اسلامی حکومت کے تحت لے آیا جائے یا پھر اس کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ جب تک کہ ہندوؤں کی عسکری، سیاسی، معاشی اور مذہبی طاقت کو اس طرح نہ کچلا جائے کہ جس طرح سلطان محمود غزنوی نے کچلا تھا، تو اس وقت تک پاکستان کے مسلمان اسی طرح خطرے میں رہیں گے کہ جس طرح غزنوی سلطنت کے مسلمان اس دور میں تھے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ بنارس کے مندروں میں موجود بتوں کا بھی سر کاٹ کر بادشاہی مسجد کے دروازے پر جوتے رکھنے والی جگہ پر زمین میں گاڑ دیا جائے۔ دوستو، قیام پاکستان کے وقت سے لے کر آج تک پاکستان کے مسلمان بھارت کے مشرکوں کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں۔ 1965 کی جنگ میں پاکستانی بحریہ نے دوارکا کے قلعے پر ایک بھرپور حملہ کر کے اس کو تباہ کر دیا تھا۔ دوارکا وہی قلعہ ہے کہ جہاں کسی زمانے میں سومناتھ کا مندر قائم تھا۔ سلطان محمود غزنوی کے 17 حملوں کے بعد یہ سومناتھ پر مسلمانوں کا 18واں حملہ تھا۔ پاکستان کی ریاست اب غزنوی ریاست کی وارث بن کر بت شکنی کی روایت کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ سلطان محمود غزنوی کی حکومت ایران، افغانستان اور وسطی ایشیا کے جنوبی علاقوں اور آج کے پاکستان پر محیط تھی۔ یہ اتنی بڑی سلطنت تھی کہ باقی مسلمانوں کے لیے راہ ہموار کر سکتی تھی کہ وہ ہندوستان پر حملے کریں۔ پھر تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ آئندہ برسوں میں مسلمان سلاطین اسی درہ خیبر کے راستے بر صغیر میں داخل ہوتے رہے کہ جہاں سے سلطان محمود غزنوی نے اپنی جنگی مہمات کا آغاز کیا تھا۔ آنے والے وقتوں میں سلطان محمد غوری اور سلطان احمد شاہ ابدالی نے بھی سلطان محمود غزنوی کی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے غزوہ ہند کی مہمات کو جاری رکھا اور سلطان غوری نے پہلی مرتبہ دہلی میں ایک اسلامی ریاست قائم کی۔ فتوحات کا وہ دروازہ کہ جو محمد بن قاسم نے کھولا تھا، اس میں سے سلطان محمود غزنوی، سلطان محمد غوری اور سلطان ابدالی کی فوجوں نے گزر کر آنے والی صدیوں تک ہندوستان کے مشرق قلعے میں توحید کی شمع روشن کی۔ دوستو، سلطان محمود غزنوی کی ہندوستان میں ان جنگی فتوحات کی خبریں جب خلیفہ بغداد کو پہنچی اور سلطان نے بھی تمام تفصیلات لکھ کر خلیفہ کو روانہ کی، تو خلیفہ نے حکم دیا کہ بغداد کی مساجد میں وہ واقعات اور کارنامے پڑھ کر سنائے جائیں کہ جو سلطان محمود غزنوی نے غزوہ ہند کی مہمات میں انجام دیے۔ پوری امت مسلمہ میں سلطان کی کامیابیوں پر خوشیاں منائی گئی۔ دوستو، سلطان کا رعب، دبدبہ اور عزت صرف ہندوستان اور افغانستان تک ہی محدود نہیں تھی، پوری مسلم دنیا میں آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ ایک بار حاجیوں نے سلطان محمود غزنوی سے شکایت کی کہ حج پر جاتے ہوئے ہمیں حفاظتی مسائل درپیش ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی مختلف دقتیں ہوتی ہیں۔ سلطان نے نہ صرف ان کو خرچہ فراہم کیا بلکہ ان کے ساتھ ایک حفاظتی دستہ بھی روانہ کر دیا کہ جو تمام سفر کے دوران ان حاجیوں کے ساتھ رہا۔ سلطان محمود غزنوی کی ہمدردی اور شفقت ضرب المثال تھی۔ وہ نہ صرف خود عالم تھے بلکہ علم دوست بھی تھے۔ پوری مسلمان دنیا سے بڑے بڑے علماء، فقہا، شاعراء اور دانشور سلطان کے دربار میں جمع رہتے۔ دو عظیم علمی شخصیات فردوسی اور البیرونی بھی سلطان غزنوی کے دربار سے ہی وابستہ تھے۔ آپ اولیاء اللہ سے خصوصی نسبت رکھتے۔ غزوہ ہند کی تمام مہمات پر جانے سے پہلے مشہد میں امام رضا کے مزار پر عاجزانہ حاضری دیتے اور سفر کی کامیابی کے لیے دعائیں خیر کرتے۔ اس کے علاوہ سلطان نے پوری سلطنت میں کتب خانوں، مساجد، فواروں، آرام گاہوں اور شفا خانوں کا جال بچھا دیا تھا۔ ان کی رحمدلی اور انصاف کے قصے زبان زدے خاص و عام تھے۔ ایک ایسا شیردل حکمران کہ جس نے قرون اولیٰ کی یاد تازہ کر دی تھی۔ دوستو، سلطان محمود غزنوی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنے اوپر غزوہ ہند کو فرض کیا ہوا تھا۔ امام ذہبی سلطان کے بارے میں فرماتے ہیں، اور سلطان نے اپنے اوپر ہر سال ہند پر حملے کو فرض کیا ہوا تھا، بس انہوں نے ہند کا ایک وسیع حصہ فتح کر لیا اور معروف بت کو توڑا کہ جس کا نام سومناتھ تھا۔
اور ہندو یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ یہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ اس کی طرف مختلف شہروں سے زیارت کے لیے آتے۔ اسی وجہ سے بہت سی اقوام آزمائش کا شکار ہوئی کہ جن کی تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور کوئی بادشاہ اور محتشم شخص ایسا باقی نہ بچا تھا جو اپنے نفیس مال میں سے اس پر قربانی نہ کرتا ہو۔ 32 سال حکمرانی کے بعد 1030 میں امت مسلمہ کا یہ بطل جلیل افغانستان کے شہر غزنی میں وفات پاتا ہے، اور آج بھی ان کا مزار وہیں قائم ہے۔ اللہ اس مرد مجاہد پر اپنی برکت نازل فرمائے کہ جو تاریخ میں آج بھی بت شکن کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھیے۔ ظہیر وائسز کے ساتھ جڑے رہیے اور ظہیر احمد کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔